سورہ اعراف اس کا رکوع نمبر 8 آیت نمبر 59 نمبر آیت ہے۔ 8واں رکوع شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی بالکل، درس شروع ہے، درس کے بعد بات کریں گے۔ رکوع نمبر 8 سے یہ انباء الرسل کا ذکر ہے۔ انباء الرسل، انباء نبا کی جمع ہے نا، رسولوں کی خبریں، یعنی جو مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے، ان قوموں کا رسپانس، ان کی عاقبت، ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ ہے التذکیر بایام اللہ۔ دو اسلوب ہیں نا انسان کو سمجھانے کے، انسان کو حق کی طرف بلانے کے۔ ایک یہ ہے کہ عبرت دلانا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر اس کو اس طرف توجہ دلانا کہ ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا کوئی ایک اللہ ہے۔ یہ دو اسلوب ہے نا قرآن میں۔ تو یہ التذکیر بایام اللہ ہے نا جی، یہ کسی حد تک کرونالوجیکل آرڈر میں ہی پڑھیں گے ہم، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے یہ قرآن میں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے نا 59 سے۔ رکوع 8 حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ خوبصورتی ہے کہ ایک رکوع میں
ایک قوم ایک پیغمبر کا ذکر ہے. رکوع نمبر 9 حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد. 10 حضرت صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام. اور اسی 10ویں رکوع میں ہی حضرت لوط کا بھی ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام. رکوع نمبر 11 یہ رکوع ہے, رکوع کا نمبر ہے. رکوع نمبر 11 حضرت شعیب علیہ السلام. یہاں پر آپ کا پارہ 8 مکمل ہو جائے گا. پارہ 8 یہی واقعہ پارہ 9 میں بھی چل رہا ہے حضرت شعیب کا. پارہ 9 میں بھی آغاز میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کا ہی ہے ذکر ہے نا. خوبصورتی یہ ہے کہ سملر آیات ملیں گی آپ کو, کیونکہ ہر رسول کا پیغام تو ایک ہی ہوتا ہے نا, شرک کفر نفاق سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف لانا. تو ہر رکوع کا آغاز یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ یہ الفاظ ملیں گے. اور بھی بہت سی کامن آیات ملیں گی, جیسے میں تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. پھر یہ کہ مفادات کو آنچ آتی ہے نا جب بھی کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے, تو کوئی قوم کہے گی کہ جی آپ کو ہم بے وقوفی میں مبتلا پاتے ہیں, کوئی اور قسم کے کمنٹس دے دیں گے. تو وہ بھی کسی حد تک ایک سملر, یعنی سبھی قوموں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے نا ریٹیلیٹ ہی کیا ہے, کسی نے بھی فوراً اس پر عمل نہیں لایا کیا. تو یہی اسلوب آپ کو 11ویں صورت میں بھی ملے گا. 11ویں صورت ہے ہود, یعنی سورہ یوسف سے پہلے. وہاں بھی اسی طرح کہ ہر ایک رکوع میں ایک قوم کا ذکر. تو ہم آغاز کرتے ہیں, بہت آسانی ہوگی آپ کو ہر رکوع میں آیات مشترک ملیں گی اور یہی پیغام ہے. تو آیت نمبر 59 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہاں یہ اگلے رکوع میں یہی الفاظ ہوں گے, ہے نا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. دیکھو پہلے تو انہیں وارننگ دینی ہے نا, جس کام میں پڑے ہوئے ہو اس کے بڑے ڈراسٹک کنسیکوینسز ہیں, اس کو ہٹانا ہے نا. تو انذار آ گیا نا, انی اخاف, مجھے خوف ہے, ڈر ہے کہ عذاب یوم عظیم کا تم شکار نہ ہو جاؤ, عذاب آئے گا. اللہ اکبر. لقد بے شک بلا شبہ, ارسلنا, ارسل بھیجا نا ہم نے. اچھا اب یہ آغاز ہو رہا ہے نا, تو یہ اگلے رکوع میں یہ الفاظ شاید نہ ہوں, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر رکوع لقد ارسلنا, اس کے بعد ہوگا ہودن صالحن, ڈائریکٹ ہودن یا صالحن کہہ دیا جائے گا. مقصد یہی ہے لقد ارسلنا, آغاز ہو گیا نا رسولوں کا. لقد بلا شبہ ارسلنا, ارسل بھیجا نا ہم نے, نوحن
حضرت نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اس کی قوم کی طرف. اب یہ پیغمبر کو مبعوث کر دیا، وہ گئے قوم کی طرف، مبعوث کیا نا. تو فقال، کہا، قوم کو مخاطب کر کے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. دیکھیں اس دو لفظ میں بنیادی حکم آ گیا کہ جہاں جہاں بھی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو چھوڑ دو سب. کیونکہ شرک بہت عام تھا، اس کی اقسام مختلف تھیں. کہیں آتش پرستی تھی، کہیں سورج کو. یہ فرعون کی قوم سورج کو پوجتی تھی، سورج کو. ہاں، تو کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو، کوئی خود ہی مورتیاں بنا کے. شرک تھا نا. یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے، انسان ہے نا کہ کوئی ٹینجیبل چیز ہو، کوئی سامنے ہو چیز دیکھنے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا دن رات محنت کی بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے. بہت بڑا ٹاسک تھا. ایک جابر سلطان سے وہ آزاد کرا کے لے کے گئے، بہت بڑی نعمت تھی. وہ سمندر پار گئے تو وہ بہت بڑا گروہ جو ہے نا وہ پوجا پاٹ کر رہا تھا، آگے بت تھا بہت بڑا، معتکف اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. تو اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایسا کوئی معبود نہیں دلا دیتے. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں یار، ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. یعنی پورا انہوں نے کتنا عرصہ وہ رہے مصر میں توحید پر، اللہ اکبر، دن رات. شرک چھوڑ دو نا. اور وہ ان کی ایبسنس میں جو حرکت کی تھی سامری نے، کس قدر غصہ کہ اپنے سگے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا. غصہ کہ میں نے توحید پر اتنی محنت کی، یہ کیا ہو گیا پیچھے نا. تو وہ قوم جو ہے وہ کیا، یہ قرآن میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں قوم اپنے پیغمبر سے کہ ایسا کوئی ہمیں دلا دیں. یہ دیکھو سامنے بت ہے اور لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ بھی ایک ہے وہ جبلت میں جو ہے وہ نکلتی نہیں یہ چیز جو ہے نا. استغفر اللہ. یہ بھی چیز ہے. اچھا، تو یہ پہلا جو وہ دعوت ہوتی ہے وہ یہی اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. ماں نہیں لکم، تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ کہتے ہیں وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہو. ہاں، معبود. غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. انی، بے شک میں، انہ کے ساتھ یا متکلم ہے. اخافو، یہ حمزہ جو ہے نا یہ میں کے معنوں میں ہے، خوف سے ہے نا لفظ. جیسے ہوتا ہے نا آبدو، یہ حمزہ کئی معنوں میں آتا ہے نا شروع میں. کہیں استفہام ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ کیا کے معنوں میں ہوتا ہے، کہیں یہ جو ہے وہ افضل کا صیغہ بنا دیتا ہے. جیسے احسن، اصغر، اکبر، الف لگ گیا نا. تو بہت سے اس کے یہ ہے الف کے نا. تو اخافو، میں ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، علیکم، تم پر. کس چیز سے؟ عذاب یوم عظیم، عذاب بڑے دن کا. یعنی قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہوگی جو تم شرک اور پوجا پاٹ کر رہے ہو، جس قسم کا بھی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ شرک ظلم عظیم ہے نا جی. تو یہ پہلی آیت یہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا. تو انہوں نے جا کر اپنی قوم کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ کہ اے میری قوم، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور کہا کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں قیامت کے بڑے ہولناک دن کا عذاب پیش نہ آ جائے، جو تم جن کرتوتوں میں، حرکتوں میں پڑے ہوئے ہو شرک میں، اس کا انجام یہ ہے. اچھا، اب یہ قوم کا ری ایکشن دیکھیں کیا ہے. یہ نہیں کہ فوراً وہ یہ کہیں کہ آپ ہماری فلاح چاہتے ہیں، ہماری بہتری چاہتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہم سب سارا شرک چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے.
بلکہ وہ یہ سن کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں. او ہو اللہ اکبر. یہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں, قوم خود گمراہ ہے شرک میں, کہہ رہے لگتا ہے آپ گمراہ ہو گئے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں یہ شرک جو ہے وہ عقل کو اتنا معاف کر دیتی ہے کہ وہ ہر چیز ہی جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ گمراہی میں ہے اور وہ ہے. یہ اللہ اکبر. یہ دیکھیں اگلی آیت میں قال الملأ من قومہ ان لنراک فی ضلال مبین. ہر قوم میں یہ جو مین رول ہے نا یہ ملأ ہی ادا کرتے ہیں. ملأ سردار نا, وہ اس لیے کہ وہ باقی انہی کے تو فالو کرتے ہیں نا. یہ آج کل بھی ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, نمبردار جس کو ووٹ دے پوری برادری پھر اس کو دیتی ہے, حالانکہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون کھڑا ہے کس پارٹی سے ہے. وہ کہتے ہیں نمبردار ہے نا جی. یہ آج کل بھی ہے نا. تو وہ جو آتا ہے وہ کہتا بھی ان کو یہی ہے جو بھی ووٹ لینے آئے کہ ساڑی برادری دا ووٹ پھر تھانوں ہی ہے. وہ جو بھی ڈیل ہونے کے بعد نا وہ پھر پوری برادری کا ہی ہوتا ہے. یہ ہے چلا آ رہا ہے سلسلہ. جہالت ہے. ہاں جہالت ہے. یہ آزادی رائے ہوتی ہے. یہ سوچ سمجھ کے پرکھ کے دینا چاہیے. بہت یہ اہم ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ آگے کی ذمہ داریاں دینی ہوتی ہیں, تو اس میں برادری کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ اچھا یہ دیکھیں میں یہ ملأ سے بات چل رہی تھی, سردار ہے نا جی. اللہ اکبر. قالا کہا کنہوں نے, الملأ سرداروں نے. نواں پارہ جو ہے اس کا نام بھی یہی ہے, قال الملأ, پارہ نمبر 9 ہے. اچھا قالا کہا الملأ سرداروں نے, من قوم ہی اس کی قوم نے کیا کہا, انا بے شک ہم, لنراکا, یہ 4 لفظ ہیں لنراکا, لنا را کا, یہ اس طرح ہے لنراکا. یہ تاکید کے لیے ہو گیا, جیسے لکنود ہے, ضرور, لازمن, ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تمہیں. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں دیکھتے ہیں, فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. گمراہ ہو گئے. اللہ اکبر ہے. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے معبودوں کو کہہ رہے ہو چھوڑ کر ایک کی طرف آ جاؤ, گمراہ ہو گئے. تو کہا کہ اس کی قوم کے سرداروں نے, حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے یہ جواب دیا جب دعوت دی نا انہیں کہ عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو. کہا ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہو. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے یہ کہا تو وہ پھر پیغمبر نے اس کا جواب دیا قوم سے کہ لیس بضلالہ, دیکھو میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں. اور رسول کس کی طرف سے ہوں, من رب العالمین, جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے میں رسول ہوں. اللہ اکبر. یہ اپنا تعارف کرا دیا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو نا. تو قالا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, لیس بضلالہ, لیسا نہیں ہے, بی مجھ میں, یا متکلم ہو گیا نا, ضلالہ گمراہی, ولیکنی لیکن میں, رسول ہوں کس کی طرف سے, من رب العالمین, تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. یہ اپنا انٹروڈکشن کرا دیا. یہ بہت بڑا تعارف ہے رسول من رب العالمین کا. تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو کہا نا کہ تو آپ گمراہی میں نظر لگتے ہیں, گمراہی میں پڑ گئے ہیں, اس پر جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم, میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا, مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے, بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری طرف. آگے بھیجنے کا مقصد بتا دیا, وہ یہ کہ
اللہ کے جو پیغامات ہیں وہ منوان تم تک پہنچائے جائیں اور تمہیں نصیحت کی جائے. نصیحت ہیں خیر خواہی، نصیحت ہوتی خیر خواہی ہے. اور کہا کہ دیکھو جب میں رسول ہوں نا تو یہ بات بھی سمجھ لو کہ تم سے زیادہ علم ہے میرے پاس. میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اس لیے کہ براہ راست اللہ سے تعلق ہے، تو اللہ جو مجھے باتیں بتاتا ہے تمہیں تو نہیں معلوم ہو سکتی نا. تو کہا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. ابلغکم، بلاغ ہوتا ہے نا پہنچانا، ذرائع ابلاغ وہ بھی ہوتا ہے ویز آف کمیونیکیشن. یہ جو بالغ بلوغت وہ سارا اسی سے ہے. وہ بھی ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے نا تو کہتے ہیں بالغ ہو گیا، وہ بھی پہنچنا ہی ہوتا ہے بلوغت. یہ دیکھیں حمزہ آ گیا، بلاغ ہوتا ہے نا حمزہ میں کے معنوں میں. ابلغکم میں پہنچا رہا ہوں، میں پہنچاتا ہوں. کم تمہیں کیا چیز پہنچاتا ہوں؟ رسالاتی پیغامات. رسالاتی پیغامات جمع کا صیغہ ہے نا رسالاتی پیغامات. یہ بھی اردو کا لفظ ہے. مراسلہ ارسال کرنا، بھیجنا پیغامات. کس کے پیغامات؟ ربی اپنے رب کے. وانصح لکم، ہاں ہر پیغمبر جو ہے نا مخلص ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے قوم کا. ہاں ورنہ یہ کام اتنا ٹف ہے، ہو ہی نہیں سکتا. بڑا اس کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ قوم کسی طرح عذاب سے بچ جائے، ہے نا جی. کیونکہ جزا و سزا تو مست ہے نا، تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ عذاب سے سزا سے قوم بچ جائے، دنیا بھی صحیح ہو جائے آخرت بھی صحیح ہو جائے. ہر پیغمبر کی یہی کوشش ہوتی ہے. تو وہ انصحو، یہ بھی حمزہ میں کے مطلب میں ہے، نصیحت سے ہے. نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں نا. الدین نصیحت، دو لفظ ہیں یہ جو ہے. دین نام ہی وہ خیر خواہی کا ہے. ہاں دین بالکل انسان کی بہتری چاہتا ہے. دین شریعت میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں نا وہ ساری انسان کی بھلائی کے لیے ہیں، انسان کو صحیح گائیڈ کرنے کے لیے ہی ہیں. وَأَنْصَحُ، اور میں نصیحت کرتا ہوں، لکم تم کو، یعنی جو بھی بات میں تمہیں بتاؤں گا وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تمہاری خیر خواہی کے لیے ہے، تمہارے فائدہ ہوگا اس میں. اور یہ بتایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، علم سے ہے نا. اور یہ بھی کہا کہ میرا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے. من اللہ، اگر میں زیادہ جانتا ہوں تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ کا رسول ہوں نا. اور میں وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے، ہے نا جی. کیونکہ اللہ کے رسول ہیں تو وہی ایک بہت بڑا سورس آف انفارمیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ظاہر ہے پیغمبر کو تو وہی آتی ہے نا، رسول. تو یہ کہا قوم کو کہ دیکھو تمہیں میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. دیکھیں اس میں بھی یہ بات آ گئی کہ میں کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. جو بھی میں کہہ رہا ہوں تمہیں، جو بھی میں دعوت دے رہا ہوں، نہ تو میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد ہے، نہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. مجھے اللہ ہی نے یہ کہہ کر بھیجا کہ ان کو جو ہے توحید کی طرف بلاؤ. رسالات ربی، یہ اللہ کا پیغام ہے اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، ہے نا جی. اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں، وہ تمہارے علم میں نہیں ہے. اچھا اگلی آیت میں وہ ارشاد فرما دیا جو اکثر یہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ اگر رسول من رب العالمین ہے تو کوئی فرق ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہو رب کا بھیجا ہوا، تو تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، بشری ہو تم، وہی چلنا پھرنا، وہی کھانا پینا، کوئی فرق نہیں لگ رہا. تو یہی بات کہا کہ تمہیں کیا اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ جو نصیحت کا کام ہے علی رجل،
ایک رجل آدمی کو، شخص کو کہتے ہیں نا، اس پر آ گیا ہے. یعنی یہ بھی اتنی کامن چیز ہے. یہ دیکھیں، یہ پڑھ رہے ہیں ہم آدم ثانی، ہزاروں سال پہلے حضرت نوح کا، اور یہ قریش کے دور میں بھی یہی عالم تھا. یہی وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسی ہیں، یا تو آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، تو کوئی اللہ ہم سے ہٹ کر کوئی بھیجتا، فرشتہ بھیجتا. یار اگر اس کا جواب بھی دیا، اگر اس زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو اللہ فرشتے کو رسول بنا دیتا. انسانوں کے لیے رول ماڈل بھیجنا ہے نا، تو انسان ہی کو بنا کر بھیجا جائے گا. اللہ اکبر. تو کہا اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. اوا عجبتم، یہ بھی یہ 4 لفظ بنیں گے. اوا عجبتم، اوا عجبتم، کیا اور تعجب ہوا تمہیں، عجیب لگا، تعجب ہوا تمہیں، اور کیا تمہیں تعجب ہوا. اس کو ریفریش کر لینا، سیٹ کر لیں. اور کیا تمہیں عجیب لگا، تعجب ہوا، کس بات پر؟ ان کے جا آ گیا، کم تمہارے پاس، ذکر نصیحت، آ گئی کر لے، آ گئی تمہارے پاس نصیحت، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یہ ذکر، یہ نصیحت کس پر آئی؟ علی رجل منکم، رجل شخص، آدمی، ایک آدمی پر، وہ منکم تم ہی میں سے ہے. زیادہ تر رسول جو ہیں وہ اسی قوم میں سے مبعوث کیے جاتے تھے. اسی لیے آگے پڑھیں گے اخاہم کا لفظ ہے، تمہارے بھائی. تمہارے بھائی مطلب یہی کہ تم ہی میں سے مبعوث کیا. تو منکم، تم میں سے، کس لیے؟ لینذرکم. دیکھیں ہر رسول کو بشیروں و نذیر بنا کر بھیجا، تو یہاں بشیر کی بجائے نذیر کا رول آیا. انذرکم لتنذرکم، وہ اس لیے کہ پہلے برائی سے ہٹایا جائے گا نا، اس کے لیے تو انذار ہی کرنا پڑے گا، وارننگ ہی دینی پڑے گی. وہ سارے شرک، کفر، بدعمالیوں میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑا سا وہ دیکھو نا، شروع میں ہے انی اخاف، پڑھا نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، وہاں بھی اخاف ہے، مجھے ڈر ہے. تو یہ صرف یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ عبادت کے لحاظ سے شرک، کفر وغیرہ، ویسے بھی اعمال کے لحاظ سے بھی سارے وہ بدعمالیاں ہی تھیں. اس سے اندازہ کر لیں کہ جو معاش ہوتا ہے نا، انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ، وہ معاش بھی لوٹ ماری ہوتا تھا. اس سے آپ اخلاقی گراوٹ دیکھ لیں. معاش یہی ہوتا تھا، لوٹ ماری. ایک وہ کہتے تھے ہمارا معاش ہے، گھات لگا کر بیٹھ جاؤ. قافلے وافلے آتے تھے نا، اونٹ گاڑیاں لدی ہوئی، تو وہ کہتے تھے بس لوٹ لو، یہ ہمارا معاش ہے. اور راہزنی اور اس قسم کی چیزیں وہ کہتے تھے بھائی یہی ہے. تو اخلاقیات کا بھی یہی حال تھا. تو ہر لحاظ سے پیغمبر کا کام اصلاح ہوتا تھی، ایک تو شرک سے بھی ہٹانا اور یہ بھی. تو انذار، وارننگ، ان سب کے معنی میں آ گیا. لی ینذرکم، لی تاکہ، ینذرا وہ ڈرائے، کم تمہیں، اور ولی تتقو تقوی سے ہے، اور تاکہ تم بچ جاؤ. تقوی ہوتا ہی بچ جانا، بچو یعنی غلط کاموں سے. اور وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو پھر تم پر رحم بھی کیا جائے گا. ترحمون رحم سے ہے نا، پیسے وائز ہے. ترحمون تم پر رحم کیا جائے. وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے. تو آیت میں یہ کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت جو ہے وہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی ہے. من ربکم علی رجل منکم،
مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ وہ تمہیں انذار کرے، وارننگ دے، غلط کام پر خبردار کرے، اور کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ بالکل پیغام واضح تھا ہر چیز یہاں پر، لیکن نہیں مانی قوم، نہیں مانی، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری آیت ہے نا رکوع کی، اس میں یہی کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ اور پھر جب یہ آخری سٹیج آ جائے پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اس بستی سے نکال لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس بستی کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ یہ کسی طرح بھی نہیں مانے، اور یہ بات سالوں پر محیط ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم تو ایک دو آیت میں پڑھ رہے ہیں نا کہ جس طرح ابھی رسول بھیجا نہیں مانا تو آ گیا، وہ سینکڑوں سال بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہ تو آخری حربہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات تو رحیم ہے نا، اللہ کیوں کسی بستی کو وہ ختم کرے گا یار؟ وہ بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار اب آ جائیں اب آ جائیں۔ جب وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بس یہ جو ہے نا ہاں ضد پر ہی آ گئے، ماننا ہی نہیں ہے جتنا بھی زور لگا لو، پھر اچھا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر میرا قانون حرکت میں آئے گا۔ تو یہ آخری جو آیت ہے 8ویں رکوع کی تو ہے فَكَذَّبُوهُ، تکذیب کرنا، جھٹلانا، فَكَذَّبُوهُ، پھر جھٹلایا ہو اسے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، نہیں مانی بات، نہیں مان لائے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، یہ بھی دیکھو یہ اتنے لفظ ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر انجئی، نجات دے دی، بچا لیا، نجات دے دی عذاب سے، نہ ہم نے، نحنو کا مفعول ہے نا، نہ ربنا، ہم نے ہو اسے، یعنی حضرت نوح کو، اور حضرت نوح کو، اور کس کو؟ معہو، جو اس کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ پانی کا عذاب آنے والا ہے، طوفان نوح بڑا مشہور ہے، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، اتنا پانی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا تھا نا، بلا رہے تھے یہ والد صاحب کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بس یہی بچیں گے جو کشتی میں آ گئے، اور کشتی میں وہی آئے گا جو ایمان لے آئے گا۔ تو اس نے کہا یہاں تک پانی تھوڑی آئے گا، آپ مجھے کیا ڈرا رہے ہیں، میں نہیں آتا، نہیں ہے وہ۔ بس تھوڑی دیر بعد ہی وہ موجیں، لہریں ایسی آئیں